اللہ 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 کہ یہ آنے والی بچی نوجوان ہے، اس کو اپنے میاں کے ساتھ ابتدائی طور پر زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے، تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ مجھے تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں اگنور کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ کئی مرتبہ ساس اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم پہلے رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، اور پھر رات کو دیر سے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے بھیجتی ہے، اور صبح بھی بہت جلدی اپنی بہو کو ناشتے بنانے کے نام پر اپنے کمرے سے بلا لیتی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کی زندگی میں ایک دخل اندازی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی آپس میں ٹینشن کا سبب بنتی ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی چیز کھانی اور پینی ہے تو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب اگر آنے والی کسی بچی کو اس طرح محکوم بنا دیا جائے کہ فریج میں کھانے پینے کی چیزوں کو لینے میں بھی اس کا اختیار نہیں، تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ وہ وجوہات ہیں عام طور پر جو ساس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے نندیں اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہیں، کوئی اونچ نیچ کر بھی لیں تو ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے، سب اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں اور اس کے عیبوں کے اوپر سب کے سب پردہ ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان اور آ جاتا ہے تو نندیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہم کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں، کس کا فون ہمیں آ رہا ہے، ہم کس وقت کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نگران آنکھ آ گئی ہے، ایک ویڈیو کیمرہ ہمارے اوپر فٹ ہو چکا ہے، لہذا وہ اپنی آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہیں، چنانچہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنی بھابھی کو اپنے دباؤ میں رکھیں، تاکہ یہ بھابھی ہماری کوئی بات دیکھے بھی صحیح تو اپنی زبان کو بند رکھے، یہ باہر ہماری کوتاہیوں کو کہیں بتا نہ دے۔ لہذا نند تین کام کرتی ہے، ماں کو بھڑکاتی ہے، بھائی کو بیوی کے خلاف اکساتی ہے اور اپنی بھابھی کو دباتی ہے۔ ایک وقت میں وہ تین کام کر رہی ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونے کے لیے کیٹالسٹ کا کام کرتی ہے۔ ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامد خامخواہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے، ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامخواہ اس آنے والی بچی کو بڑی محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے پیش کر دیتی ہے۔ تو گویا ماں بیٹی کا یہ تعاون ایک محاذ بن جاتا ہے اس بہو کے خلاف، اور بہو کو یوں نظر آتا ہے کہ اب میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے،
چنانچہ وہ اپنے خامن سے کہنا شروع کر دیتی ہے یا تو مجھے الگ گھر لے کے دو یا پھر مجھے میکے چھوڑ کے آؤ۔ اب خامن درمیان میں سینڈوچ بن جاتا ہے، ایک طرف ماں اور بہن اور دوسری طرف بیوی۔ جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ محبت کرنے والی ہے، نیک نوازی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر بسانا بھی چاہتی ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے محبتیں بھی دیتی ہے، تو خامن کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہوں اسے رکھوں، مگر دوسری طرف سے اس کو ماں اور بہن مل کر اس کی بیوی کے بارے میں عجیب و غریب رپورٹیں دیتی ہیں، نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے اس کو کیسے پال کر بڑا کیا، کہاں سے یہ گنوار اٹھ کے آ گئی، نہ اسے اس بات کا پتہ نہ اس بات کا پتہ۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔